السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این اے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حذیفہ بخاری۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی خصوصیت پر مبنی پروگرام ہے۔ آج ہم آپ کا پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو کہ کلچرل ہیریٹیج پر مبنی ہے، جس میں ہم بتائیں گے آپ کو گندھارا ہیریٹیج کے بارے میں، کیونکہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کے ورثے سے اور اس کی ثقافت سے، اس کے رہن سہن سے ہوتی ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس گندھارا ریسورس سینٹر پاکستان کے جو ایک عہدیدار ہیں ان سے ہم بات کریں گے گندھارا سویلائزیشن کے حوالے سے۔ جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے چینل کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا اپنے ڈیزگنیشن کے حوالے سے۔ جی، میں ایک تنظیم ہے سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ، میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اور جہاں پہ آپ کھڑے ہیں گندھارا ریسورس سینٹر پاکستان، یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم گندھارا جو تہذیب کو اور اس کے کلچر کی جو باقیات ہیں ان کو دنیا بھر میں متعارف کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے، لیکن اس کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک پری اسلامک پاسٹ ہے کہ وچ گوز بیک ان ٹائم۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس ماضی کے اوپر فخر کرنا چاہیے، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ دنیا بھر کے جو بدھسٹ ہیں وہ پاکستان اور خاص طور پر گندھارا کو اپنے لیے ایک بہت مقدس سرزمین سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر جاپان، کوریا اور چائنا کے اندر ان 3 بڑے ممالک میں جو بدھزم گیا وہ گندھارا سے گیا۔ یہاں گندھارا کے جو استاد تھے انہوں نے وہ کتابیں لکھی جن کو پھر چائنیز، کورین، جاپانیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا عہد ماضی میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ایک دنیا کے سامنے اس نگاہ سے بھی پیش کرنا چاہیے، اور پاکستان کے بارے میں جو ایک منفی عالمی ایک تاثر ہے اس کو زائل کرنے میں ہمیں بہت مدد مل سکتی ہے، اور یہ گندھارا ریسورس سینٹر پاکستان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں ہمیں آگاہ کیا اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہاں پر اقلیتیں جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق وہ یہاں پر ایمانتے ہیں۔ اچھا سر، تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا اس ریسرچ سینٹر کے حوالے سے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، اور کن گندھارا کے حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ لائبریریز بھی ہیں، تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم گندھارا سویلائزیشن کے بارے میں آگاہی لے سکتے ہیں؟ جی اچھا، دیکھیں، ایک تو ہم جس جگہ پر یہ سینٹر وقوع پذیر ہے، یہ ایک جو ٹیکسلا کا جو دوسرا قدیم شہر جس کو سرسک کے نام سے جانا جاتا ہے، ہم اس کے اندر ہی کھڑے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کا ایک قرض ہے ہم کے اوپر کہ ہم اس کے اندر جو چھپے ہوئے جو اس کے کہہ لیں کہ خزانے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا ہے کہ جس کا مقصد کوئی اس جو ٹیکسلا میوزیم ہے اور دوسرے میوزیم ہے ان سے فرق ہے۔ یہ ایک پبلک میوزیم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو پبلک ہے وہ آ کر ان آرٹیفیکٹس کو جو ہم نے یہاں رکھے ہیں ان کو اٹھا کے ان کو چھان پٹک کے دے سکتی ہے، جس کو ہم اپنی ہینڈلنگ کلیکشن کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے اسکولوں کے بچے ہیں، جب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے ایک شوکیس کے اندر دیکھا ہے، جب ان کو اپنے قریب سے ان کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے ہے کہ آپ کی اور اس کے بارے میں ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی میوزیم ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کے ساتھ ہم نے ایک لائبریری بھی بنائی ہے جس میں گندھارا کے اوپر تقریباً تمام کتابیں موجود ہیں، کچھ پرنٹ میں ہیں، بہت ساری ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں ہیں۔ تو ایک ریسرچ ایریا بھی ہے جہاں پہ کوئی بھی اسکالر آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ پلس یہ کہ ہم نے یہاں پر ایک ریزیڈینشل فیسلٹی بھی کریٹ کی ہے کہ اگر کوئی بدھسٹ مونک جو ہے وہ آ کر یہاں ٹھہرنا چاہے تو ان کو ہم بڑی خوشی سے ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور کرونا سے پہلے 2019 میں مہینے ہمارے پاس ایک کورین بدھسٹ مانک رہ کے گئے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے بھی گندھارا اور پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور جا کر انہوں نے پھر دنیا میں اس بات کو پھیلایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک قسم کی مہمان نوازی کریں ان تمام لوگوں کی، ان تمام بدھسٹ کی، کہ جو اپنے مقدس سرزمین پہ اپنی عبادت کے لیے، اپنی روحانی تسکین کے لیے آتے ہیں، کیونکہ سرکاری طرح پر اس سطح کے اوپر اس طرح کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم سرکار کی مدد کرنے کے لیے ان کے تعاون سے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ
دنیا میں بھی ہمارے اس کام کی جو ہے وہ پذیرائی ہو بھی رہی ہے اور مزید بھی ہوگی. ناظرین بڑی خوبصورت جگہ جہاں پر یہ گندھارا سول سینٹر ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اندر کے مناظر اور لے کے چلتے ہیں آپ کو میوزیم کی طرف اور دکھائیں گے آپ کو لائبریری بھی. ابھی اس خوبصورت ریسرچ سینٹر میں ایک ایسی جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں پر ایک خوبصورت امبریلا ٹائپ ایک جہاں پر لان کا ایک حصہ ہے. ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ بڑی خوبصورت سی جگہ ہے, فریم ہے لوہے کا بنا ہوا اور اس پہ آپ نے پھولوں کے ساتھ ایک چھت سی بنائی ہوئی ہے, بڑی امبریلا ٹائپ ایک فیلنگ آ رہی ہے. تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو ایسی کیا خصوصیت ہے اس جگہ میں. اچھا دیکھیں, جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے سینٹر کی یہ آؤٹ ڈور سپیسز ہیں, اور آؤٹ ڈور سپیس جو ہے اس کے اوپر یہ انگوروں کی بیل ہے جو بڑی محنت سے لگائی گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو یہاں اس جگہ کے اوپر ہم لوگ جو ہیں جتنی ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کرتے ہیں. جب یہاں کے اوپر وہ بدھسٹ مونک ہمارے ساتھ رہے تو وہ اس جگہ کو میڈیٹیشن کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اسی طرح سے ہم لوگ یہاں کے اوپر ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ہم لیکچرز کراتے ہیں اور سیمینارز کراتے ہیں, جس کو ہم چوپال کا نام دیا ہے. گندھارا چوپال ہم کرتے ہیں, جس میں علاقے کے سب لوگ جو ہیں وہ مہینے میں 2 دفعہ وہ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم فرشی نشست کرتے ہیں اور یہاں پہ پروجیکٹر بھی لگا لیتے ہیں. کبھی ہم کوئی فلم بھی دکھاتے ہیں, سٹوری ٹیلنگ سیشنز بھی کرتے ہیں, پوئٹری بھی کرتے ہیں, ہسٹری, آرکیولوجی, ان سب کے موضوعات پر ہم کسی نہ کسی اسپیکر کو بلا کر ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے یہ اس کی سپیسز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر کارنرز ہیں, جیسے جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو ڈفرینٹ ورکنگ گروپس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو مختلف حصوں کے اندر بٹھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کو ایک انڈیویجول اٹینشن ہو. اور جب ہم نے کوئی گروپ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو ہم وہ اس جگہ پہ کرتے ہیں. اور یہ جگہ ابھی ایسے دکھ رہی ہے, جب یہاں پہ کوئی ایونٹ ہوگا ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے, یہ جگہ بالکل بدل جائے گی. تو ہم اس کا انٹیریئر چینج کر دیتے ہیں, ادھر قالین بچھاتے ہیں, گاؤں تکیے لگاتے ہیں, مائک لگاتے ہیں, چیزیں لگاتے ہیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی, ایک اسٹوڈیو اسپیس بھی بن جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہم لوگوں کو تھوڑا انفارم اور انگیج نہیں کریں گے, کیونکہ گندھارا کے بارے میں معلومات نہ ہمارے کریکولم میں بہت ہیں, نہ ہمارے میڈیا کے اوپر اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ اس کے باوجود کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس کے اندر وہ پاکستان کے گندھارا کے ورثے کی اہمیت کو وہ اجاگر نہ کریں. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا ہمارا پرائم منسٹر پچھلے 3 سال سے ایک سنگل مائنڈلی جس چیز کو فوکس کرنا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے اس طرح سے لوگ نظر نہیں آتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گندھارا ریسورس سینٹر جب ہم نے یہاں ٹیکسلا میں بنایا تو پشاور میں جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اس کی برانچ وہاں بھی کھولنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری ایکٹیویٹیز کا مقصد صرف تحقیق نہیں ہے, اس کے بہت سے ادارے ہیں. ہمارا مقصد ترویج ہے, ہمارا مقصد اس کو پروپوگیٹ کرنا ہے, ہمارا مقصد اس کو ایسے لوگوں کو متعارف کرانا ہے کہ جن کا یہ شعبہ نہیں ہے. میں تو ایک فرض گیری استاد کی حیثیت سے میرا تو ایک شعبہ ہے, لیکن فرض کریں آپ کا نہیں ہے اور لوگوں کا نہیں ہے, تو ہم نے کامن سٹیزن جو ہے اس کو اویئر کرنا ہے. اور پھر اس سے بھی اہمیت بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنے ورثے کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ان ورثے کی جگہوں پر بیٹھ کے بات کریں, مثلا بجائے اس کے کہ ہم گندھارا کے ورثے کی بات اسلام آباد سے کرتے جہاں ہمارا دفتر تھا, یا ہم لاہور سے کرتے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ گندھارا میں آ کے بیٹھ کے بات کریں. ٹیکسلا میں ہم لوگوں نے اس لیے ریلوکیٹ کیا, اس جگہ کو آباد اس وجہ سے کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دھرتی میں تو سانس لیں نا, کہ جس کے لیے آپ فیلنگ تو ہے. اچھا, اور پھر دیکھیں ادھر یہاں کیا ہوتا ہے, جب لوگ یہاں بدھسٹ آ کے ٹھہرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ایٹ اے ویری کلوز ڈسٹینس یہ ساری سائٹس موجود ہیں. آپ کو آدھے گھنٹے میں آپ کسی بھی سائٹ پہ جا سکتے ہیں, اور ان کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بدھسٹ کے لیے خاص طور پر جو رات ہوتی ہے نا, اس کے اندر ان کی جو عبادات ہوتی ہیں ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے ہماری نماز ایک نماز ہماری مغرب کے بعد عشاء کی نماز, اسی طرح ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ فل مون کے اراؤنڈ ہوتی ہیں, وہ نائٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی جب آپ اسی شہر میں رہ رہے ہوں اور تھوڑا سا ایک سیکیور پریمیسز میں بھی ہوں, کیونکہ اس جگہ کی 4 دیواری ہے اور یہاں پہ ایک سیکیورٹی کا اچھا انتظام ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی خدشے کے بغیر جو ہے وہ یہاں کے اوپر ہمارے غیر ملکی مہمان آ کے ٹھہرتے بھی ہیں اور انشاءاللہ ٹھہریں گے بھی, اور ہمارے ورثے سے وہ اور بھی جڑیں گے.
ناظرین اس وقت ہم گندھارا ریسرچ سینٹر کے میوزیم میں موجود ہیں اور یہاں پر جو چیزیں موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائیں گے اور بتائیں گے یہ مجسمے جو ہیں یہ نوادرات جو پڑی ہیں ان کا کس کس تہذیب سے تعلق ہے. خاص طور پر یہاں پہ ساری جو چیزیں خصوصاً گندھارا تہذیب کی پڑی ہوئی ہیں, لیکن بتائیں گے کہ گندھارا کے جو لوگ تھے اس تہذیب کے سے وابستہ جو لوگ تھے وہ ان چیزوں کو کس کس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے. تو سر ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ یہ سب سے پہلے تو ان مجسموں کی بات کریں کہ یہ کس حوالے سے ہیں. دیکھیں ہمارے اس گندھارا کی سرزمین پر دو طرح کے مجسمے بنتے تھے, ایک پتھر کے مجسمے بنتے تھے اور دوسرے مٹی کے تھے جن کو ہم اسٹکو کہتے ہیں. صحیح. اور یہ جو آپ مجسمے دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ریپلیکاز ہیں ان مجسموں کے کہ جو اوریجنل جو اینٹیکوٹی ایکٹ کے تحت جو چیزیں کلیکٹ کی ہیں پرزرو کی گئی ہیں یہ ان کی کاپیز ہیں. اور ان کا مقصد یہاں پر رکھنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو گندھارا کا جو آرٹ تھا وہ ایک منفرد تھا جاپان سے, کوریا سے, چائنا کے آرٹ سے. تو گندھارا کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ مجسمے رکھے ہیں. اور جیسے کہ آپ ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے جو دو مجسمے ہیں وہ بدھا کے مجسمے ہیں اور تیسرا بودھی ستوا کے ہیں. سر تھوڑا سا گائیڈ کیجیے ان میں سے کون سے یہ تین مجسمے اس ٹائم پڑے ہوئے ہیں جی, تو تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ یہ سینٹر والا مجسمہ کس چیز کا. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو مجسمے جو بدھسٹ بناتے تھے ان مجسموں کا مقصد ان کی ورشپ نہیں تھا بلکہ ان مجسموں کو ایک سمبولک لیول کے اوپر ٹریٹ کیا جاتا تھا. یعنی دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بدھزم ہے وہ ایک ہندوازم کا ایک ریئیکشن بھی تھا. کہ ہندوازم میں جس طرح کی ایک کاسٹ سسٹم ہے, آپ جس کاسٹ میں پیدا ہو گئے آپ کچھ بھی اچھے کام کر لیں آپ اس کو بدل نہیں سکتے, جبکہ بدھزم کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کرموں کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. مطلب وہ اب وہ کہہ لیجئے کہ وہ جو ذات برادری اور جو اس کی انہیریٹڈ جو اس کی فیچرز ہیں ان کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. تو یہ کہہ لیں کہ یہ جو ایک پوٹینشیل تھا وہ اس کی وجہ سے بدھزم جو ہے بہت سارے ہندوؤں کے لیے بہت اٹریکٹیو بن گیا. مثلاً اشوکا, جس کو آپ کو پتا ہے کہ اشوکا کا نام ہندوستان میں بہت مانا جاتا ہے, اور اشوکا جو تھا وہ ایک ہندو تھا, ہی واز بورن ان ہندو لیکن ہی بیکیم بدھسٹ. ٹھیک ہے, اور بدھزم کو جب وہ بدھسٹ بن گیا تو پھر اس نے بدھزم کی ترویج جو ہے وہ یوں سمجھ لیے پوری دنیا میں کی. سری لنکا میں بدھزم کا پودا اشوکا کی وجہ سے لگا. اس نے اپنی جو بیٹے ہیں اور اپنی جو بہو ہے ان کو وہاں پر بھیجا, ان کے وہاں سری لنکا کے بادشاہ سے اس زمانے میں اندر انہوں نے جو ہے دے کنورٹیڈ ٹو بدھزم. تو بدھزم جو ہے اس کے اندر فرق ہے ہندوازم سے کہ ہندوازم میں تو مورتی کی پوجا کی جاتی ہے, اس کو اوتار اور خدا سمجھا جاتا ہے, جبکہ بدھزم میں اس طرح کے تصورات نہیں ہیں. اچھا اب الگ الگ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک یہ جو سینٹر کے اندر جو پیس ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھوں کا جو ان کی شکل ہے, یہ ہاتھ ہتھیلی کے اوپر جیسے رکھے ہیں, یہ ایک مدرا ہے. مدرا کا مطلب ہے کہ یہ ایک پوسچر ہے, یہ پوسچر ہے آف انلائٹنمنٹ کہ جب ان کو سکون مل گیا اور ان کو نرمان مل گیا تو یہ ایک پوسچر ہے. اچھا اب اسی طرح سے یہ جو رائٹ کے اوپر ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہاتھ یہ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن یہ ہاتھ اگر ہوتا تو ایسے اٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ایک مدرا ہے. یعنی مدرا سے مراد ہے کہ یہ جو ان کے بیٹھنے کا پوسچر ہے وہ ایک خاص معنی کنوے کر رہا ہے. اچھا اب بدھا یہ جو دوسرے جو تیسرا مجسمہ جو ہے یہ بدھا کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ زرق برق وہ لباس بھی زیورات پہنے ہوئے ہیں. اب بدھا جو تھے انہوں نے تو اس طرح کی چیزوں کو دنیا کو جب انہوں نے ترک کر دیا تو زیور تو ایک دنیا کی اور علامت ہے اور آپ کی عمارت کی علامت ہے. تو یہ کسی بودھی ستوا کا ہے, ایک ایسے پرنس کا کہ جو ابھی بدھا نہیں بنا. یعنی وہ جو اپنی جو وہ بدھا نے جو انلائٹنمنٹ حاصل کیا تھرو سم اسپریچول ایکسرسائزز اف یو لائک, تو وہ ابھی اس پروسیس میں ہے, ابھی وہ نیک کام کر رہے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی کے راستے پہ آ جائیں بدھوں کے مطابق. تو اس وجہ سے اب یہ دو بدھ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کہیں زیور نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو آپ سر کے اوپر جو بال دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یہ ایک بدھا کی علامت ہے.
یعنی بدھا کے آپ جو مجسمے دیکھیں گے اس میں بالکل سادہ لباس ہوگا، جیسے یہ لنگی یا اوپر چادر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو زیور نہیں نظر آ رہا، نہ کان میں بندے ہیں، نہ سر پہ کچھ ہے، جبکہ اس کے مطابق یہ تیسرا جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو یہ صرف ایک سمجھانے کی غرض سے ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ جو ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے چائے کی کیتلی ہے، ٹھیک ہے. اب میوزیم میں بھی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ ان کو ہاتھ نہیں دے سکتے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹریٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہے، یہ مزید ڈیمیج نہیں ہوگا. ابھی اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ چائے کی کیتلی ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ گرم رہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں سے پور کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی لڈ ہوگا تو یہ کنٹینر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس سائڈ سے پورا. اب یہ ایسے آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے ایون جو بہت ماڈرن قسم کے جو ہیں پکڑ جو پینے کے برتن ہیں، یوٹینسل ہیں، جیسے بالکل ہی وائن گلاس بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ. تو اس طرح کی اگر آپ یہ دیکھیں اس دور میں بھی ان کے اندر بہت ماڈرنائزیشن دیکھی جا سکتی ہے. ہاں جی. اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اور طرح کی کیتلی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کی یہ ٹوٹی ہے اور یہ لگتی ہے ایسے جیسے کوئی ہانڈی جیسے ہے، لیکن اس کے اندر یہ اس کی فنل بھی ہے جس کو یہ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے یہ اوپر والا سیکشن جو برتنوں کا ہے اور نیچے والا سیکشن کے حوالے سے یہ سر کچھ ہیں ٹوائز. اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک سور کی شکل اس میں نظر آتی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو غالباً یہ ایک چھوٹا سا کتا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ بھی کوئی جانور کی شکل ہے. اچھا اب اس کے اندر کئی جو ہیں نا وہ وسلز بھی ہیں اور کئی فنلز بھی ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی کسی جگہ کی، یہ دیکھیں نا ایک شکل بنی ہوئی ہے جیسے ہاتھی جیسے بنا ہوا ہے. تو یہ یقیناً کسی برتن کی، کسی چیز کی جو اوپننگ ہوتی ہے، فنل جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو یہ بے شمار اس طرح کے ٹوائز ہیں چھوٹے چھوٹے. اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹوائے ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ہاں جی. اس میں دو طرح کے اوزار ہیں. ایک ہیں یہ مٹی کے اوزار. اب آپ آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارے کمہار ہیں اس کو جو ہے نا کسی چیز کو سرفیس کو گرائنڈ کرنے کے لیے یہ آج بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میٹل کی چیزیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ ایک سکل ہے درانتی، ٹھیک ہے. آج بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس سکل جو ہے یہ اس کا یہ سائز جی بالکل. اب یہ دیکھیے یہاں پہ ہینڈل ہوتی ہے، کھرپی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے میں آپ کو کروں کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہیمر ہیڈ ہے، ہتھوڑی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو 2-2.5 ہزار سال پرانے جو یہاں پہ لوگ تھے وہ میٹلرجی سے بھی واقف تھے، اور وہ تمام ٹول جو آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹولز وہ یوز کر رہے تھے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایرو ہیڈز ہیں، یعنی اس زمانے میں جو ہتھیار تھے یہ اس کے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کے ایرو ہیڈز ہیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. تو یہ ایک کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لکڑی کی جو تیر ہے اس کے آگے اس کو لگایا جاتا ہو. تو یہ مختلف طرح کے ایرو ہیڈز ہیں، یہ آپ دیکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اسی لیے رکھے ہیں کہ یعنی یہ ایک ویپن کی بھی مثال آپ کو ہم نے دے دی، ایگریکلچرل ٹولز، امپلیمنٹس. اسی طرح یہ سوئیاں ہیں، نیڈلز. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ کے ہاں اسی طرز کی نیڈل ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نیڈل ہے. تو یہ جو ہے اب درزی جو ہیں جب کپڑے یہاں بنے جاتے تھے، اب یہ کتنی بڑی آپ سوچیں کہ سوئیاں ہیں. ایکچولی میرا خیال ہے کہ سوئیاں اس وقت اتنی بڑی تھیں کیونکہ ہماری ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی ہائٹس کافی لمبی تھیں. اگر اتنی سے پہلے جائیں تو لباس ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہوں تو اس کی نیڈل اتنی بڑی چاہیے. ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہ جیسے فرض کریں رضائی ہوتی ہے، آج بھی جو رضائیوں کو سونے کے لیے بڑی یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لائک وائز یہ آرٹیزنل ٹول ہیں. اب ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن آج بھی ہمارے یہاں پر جو پتھر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو مجسمے بنا رہے ہیں، وہ انہی طرح کے ٹول سے بنا رہے ہیں. اب یہ سرجیکل بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جیسے اس کے اندر ڈینٹل کا بتا رہے تھے، جیسے ڈینٹل پہ، تو ان کے بارے میں ابھی ہم حتمی طریقے سے نہیں کہہ سکتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی سکل ہے، کتنی چھوٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سرجیکل ٹولز ایسے ہوں, کوئی آرٹیزنل ٹولز ہوں, لیکن بہرحال ہم نے آپ کو پتہ لگ گیا کہ آج سے 2000 سال پہلے, 3000 سال پہلے جو یہاں پر انسان تھے وہ بھی کوئی ٹیکنالوجی سے کوئی غیر نہیں تھے کہ وابستہ نہیں تھے. اچھا, اسی طرح سے اب یہ جو آخری سیکشن ہے یہ بھی بہت دلچسپ ہے جی. اچھا, اس کے اندر یہ جو چیزیں پڑی ہیں یہ دیکھیں, دیکھنے میں تو یہ عام پتھر ہے بالکل, تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف پتھر نہیں ہے, یہ وزن ہے. آج اب جو بالکل بات ویٹ کے ہے, دیز آر دا ویٹ اینڈ میئرز. اچھا, اب آپ میں دکھاؤں کہ اگر یہ بھی سارے ویٹس ہیں, دیکھیں ابھی کیسے ان سے ہمیں عام پتھر جو ہوتا ہے نا اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویٹ ہے. ایک تو اگر اس کو جو وزن کریں گے تو وہ کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان پر رگڑائی ہوئی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس پتھر کا وزن پورا کرنے کے لیے وہ حصہ جو اضافی تھا اس کو یہاں سے رگڑ کے ختم کر دیا گیا. اچھا, اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک اسکیل ہے, ٹھیک ہے. اس اسکیل کے اندر اگر آپ ہم نے جسٹ یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ یہ ویٹس ہیں اور ان کی یعنی اس زمانے کے اندر بھی جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں نا اس زمانے میں تو کچھ تھا ہی نہیں, لیکن سائنس اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اگر آپ یہ جو ویٹ ہے اس کو ڈالیں تو یہ ایگزیکٹلی تقریباً 1 کلو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو نظر آئے بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ویٹس ہیں جو اس زمانے میں, اور یہ مختلف طرح کے ویٹس ہیں, سارے ویٹس پڑے ہیں بالکل, چھوٹا بھی ویٹ ہے, بڑا بھی ہے, یعنی جیسے 1 سے 2 سے کلو, تو یہ اس طرح کے یہ ویٹس ہیں. ابھی آپ کو دوسرے ملکوں میں جائیں, آپ ایجپٹ میں جائیں, آپ کو اتنے سووینئرز ملتے ہیں جو لوگ ایئرپورٹ سے خریدتے ہیں, اور وہ آج بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, ہم یاد کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں سے لیا تھا. اب یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب لوگ یہاں پر پشاور میں, ٹیکسلا میں, سوات میں, گلگت میں اس بدھسٹ ہیریٹیج ٹریل پہ آتے ہیں تو وہ یہاں سے کچھ نہیں لے جا سکتے. یہ مجسمے جو ہیں ان کو بیچنا اور ان کی تجارت کرنا اور یا ایکسپورٹ کرنے پہ پابندی ہے, یہ غیر قانونی ہے. اچھا, اس وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیے, یہ ایک بہت مشہور امیج ہے آف فاسٹنگ بدھا. اب یہ لاہور میں پڑھا ہے, مردان سے نکلا تھا, کچھ کہتے ہیں ٹیکسلا سے نکلا تھا. تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہے ایکریلک کے اندر اس کو کاٹا ہے. اب یہ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہے, قانونی طور پر بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور یہ پراپر پیکیجنگ جو یہاں پڑی ہے اس میں ڈل جاتا ہے تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے اگر اور دیکھیں تو ہم نے یہ اپنی فوٹوگرافی کر کے تو یہ کپس بنائے ہیں, اور یہ بدھا کے جو میسیجز ہیں, جو ان کی پریچنگ جو ہے یہ اس کے میسیجز ہیں, اور یہ سرکپ جو ایک ہماری جگہ ہے, ہسٹوریکل سائٹ ہے, یہ اس کی تصویر ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ دھرما راجیکا اسٹوپا کی جو پورٹریٹ ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے, اور اس کے اوپر ایک بدھا کی پریچنگ موجود ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جب بدھسٹ آئیں تو ہم ان کو تحفے کے طور کے اوپر اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں. بالکل. اس جو ریسرچ سینٹر ہے اس کی لائبریری میں موجود ہیں, یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں کتابیں بھی موجود ہیں جو کہ بدھا لٹریچر سے حوالے ہیں, اور یہاں پر ڈفرینٹ نیوز پیپرز کے بھی پیسز آپ دیکھ سکتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ سر ان کی کیا کیا پیچھے ان کی لاجکس ہیں اور کیا کیا سٹوریز ہیں ان تصویروں کے پیچھے. ہاں جی بالکل, ہر تصویر ایک کہانی ہے. یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو ہم نے گندھارا اور بدھزم کے ہیریٹیج ٹریل کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں, یہ ان کی کچھ تصاویر ہیں. مثلا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو یہ ایک تصویر ہے جس کے اندر ایک جاپنیز پروفیسر آئے تھے کیوٹو یونیورسٹی سے, جو گندھارا کی ریسرچ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. یہ وہ ہیں, اور یہ جاپان کے امبیسڈر کی بیگم ہیں, یہ امبیسڈر ہیں, اور یہ سری لنکا کے امبیسڈر ہے. تو یہ ایک بہت اچھا لیکچر تھا, اس سے جاپان اور پاکستان کے جو اسکالرز ہیں ان کو آپس میں کافی ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. اسی طرح سے ہم نے 2019 کے اندر جو دھرما راجیکا اسٹوپا ہے اس میں بدھا کی برتھ ڈے منائی تھی. اس کو کہتے ہیں پری نروانا, یعنی وہ دن کے جس دن بدھا کو پیدا ہوئے, انہوں نے انلائٹنمنٹ گین کیا اور وہ فوت ہو گئے. یہ 80 ایئرز ان کی لائف سپین تھا, لیکن یہ تینوں جو اہم ان کی زندگی کے واقعات ہیں ان کا ایک ہی دن تھا. تو اس حوالے سے ہر سال بدھسٹ جیسے کرسمس منائی جاتی ہے اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے پاکستان میں اس کا اہتمام کیا,
اور یہ ہمارے جو اس میں منسٹر تھے ٹورزم کے زلفی بخاری وہ مہمان خصوصی تھے. یہ سری لنکا کے سفیر تھے. یہ سری لنکا سے ایک آئے تھے بدھسٹ مونک جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی. اور یہ سوات کے پرنس ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں. اچھا اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بدھسٹ مونک ہمارے پاس آ کے ٹھہرے کوریا کے. یہ وہ صاحب ہیں. یہ وہ صاحب ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایک تو یہ کیا کہ مختلف اسٹوپاس پہ جا کے اپنی پریئر سیریمنیز کی. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پریئرز فار کشمیر آفرڈ ایٹ بمالا اسٹوپا. ٹھیک ہے. تو ابھی اسی طرح سے پھر انہوں نے ایک اور بڑا عظیم کام کیا کہ وہ بدھ ہونے کے باوجود انہوں نے اسلامک کیلیگرافی کی اور انہوں نے کچھ 40 کے قریب اسلامک کیلیگرافی کی پینٹنگز پروڈیوس کیں جس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس کا بروشر ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر انہوں نے انتہا کر دی. بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کام تھا کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال میں بھی 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بدھ نے اسلام سے متاثر ہو کے تو اسلامک پینٹنگز کی ہوں, اسلامک کیلیگرافی کی ہو. قرآن کو وہ پڑھ نہیں سکتے, عربی کو نہیں جان سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لرن کیا اور یہ کیا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ یہ ہمیں بڑی فخر ہوتی ہے کہ دیکھ ہمارے مہمان نے اتنا زبردست کام کیا اور اس کی کافی پذیرائی بھی ہوئی. اچھا اب آپ ادھر آئیے, یہ دیکھیں یہ ایک تصویر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے پاکستان میں سندھ میں بھی بدھسٹ موجود ہیں. اور یہ ایک سندھی بدھسٹ ہیں. انہوں نے ویساکھ ڈے جس کو ہم کہتے ہیں پری نروانا یا ویساکھ ڈے, اس کے اوپر انہوں نے بدھ کی عبادت کے دوران یہ تصویر ہمیں بھیجی. تو ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدھ مت کے ماننے والے بھی کئی ہزار لوگ ہیں جن کی ہمیں جو ہے مطلب جن کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. سر تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ان کتابوں کے بارے میں, ہمیں کون سی ایسی کتابیں اور ان کے بارے میں کیا کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ نے پڑھی بھی ہیں ظاہری بات ہے, تو کیسا لگا لٹریچر آپ کو, کیا ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے ان کتابوں کی مدد سے؟ اچھا دیکھیں اس میں ہم چونکہ ایک ریسورس سینٹر ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام کتابیں کہ جو پاکستان کی مختلف لائبریریز میں یا دنیا میں بکھری ہیں ان کو ایک جگہ کیا جائے. اس کے اندر کچھ کتابیں تو یقیناً پرنٹ میں موجود ہیں جو اس لائبریری میں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت بڑی ڈیجیٹل ریپوزیٹری بھی بنائی ہے کہ جو ہمارا جو وہاں ریسرچ کا سیکشن ہے اس میں کوئی بھی بندہ بیٹھ کر وہ ساری کنسلٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لٹریچر آن لائن اویلیبل ہے اور زیادہ لوگ پریفر بھی کرتے ہیں کہ ہارڈ کاپی کے بجائے ایک سافٹ چیز ہو جو ہم ایزیلی ایک دوسرے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے کچھ چیزیں پرنٹ کرا کے بھی رکھی ہیں, لیکن بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سافٹ فارم میں ہیں اور ہماری ویب سائٹ سے وہ ایکسیس بھی ہو سکتی ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی کچھ پبلیکیشن ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک اسمال انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی پبلیکیشن ہے, اس کا نام ہے اسٹون کرافٹ ٹیکسلا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکسلا ہے وہ انہی اسٹون کرافٹ کے ہی کام کی وجہ سے مشہور ہے. یعنی اگر آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ ایک ریلک کاسکٹ ہے. جو ریلک کاسکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی کہہ لو کہ ایک ایسا برتن تھا کہ جس میں بدھسٹ جب وہ ان کے جلا دیا جاتا ہے تو ان کے ریمینز کو اس میں رکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ بدھا کے ریمینز کو, اور یا جو نوٹ وردی جو بدھسٹ سینٹس ہیں. تو آج بھی یہ ریلک کیسکٹس بن رہی ہیں یہاں کے اوپر, حالانکہ ان کا کوئی استعمال نہیں ہے یہاں پہ, لیکن ایک روایت کے طور پہ بن رہی ہیں. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ مختلف طرح کے برتن ہیں, ایسے مختلف طرح کے ایسے فنکشنل فرنیچر ہے, چیزیں ہیں کہ جو کہ قدیم تہذیب کے جو اسٹیٹک ٹریڈیشن ہے ان کو بھی ریلائی کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ماڈرن آج کے تقاضوں کے مطابق جیسے گارڈن اسکلپچرز ہیں ان چیزوں پہ دے رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہاں کے اوپر یہ کیونکہ صرف تحقیق نہ ہو بلکہ تحقیق کے بنیاد کے اوپر کوئی آگے ایکشن بھی جنریٹ ہو. بالکل. ابھی جیسے اس طرح کی کتابیں آرکیولوجی اینڈ سوسائٹی, کیونکہ آرکیولوجی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان قدیم تہذیبوں کو جانتے ہیں, تو ہم نے ایسی کتابیں بھی رکھی ہیں کہ جو ایلیمنٹری بکس ہیں کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بیسک چیزیں جان سکیں. تو اس جگہ کے لائبریری کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ان ہاؤس اسکالرز ہیں جو یہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں وہ اگر اپنی ریسرچ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ ساری سہولتیں جو ہیں انڈر ون روف ہوں, ان کو کسی لائبریری میں نہ جانا پڑے, ان کو کہیں اور نہ جانا پڑے, اور ایک ہی جگہ سے یہ سب کچھ مل جائے. موجودہ حکومت جو خاصی سیاحت پر غور و فکر کر رہی ہے, خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سیاحت پر کافی زور دے رہے ہیں. آج کا جو پروگرام نے اسپیشل کیا ہے گندھارا تہذیب کے اوپر, اور اس میں ہم لوگوں نے بات کی ہے خاص طور پر بدھا
جو بدھ مت لوگ ہیں ان کی تہذیب کے حوالے سے، ان کی سویلائزیشن کے حوالے سے کیسا ان کا رہن سہن تھا، اور کثیر تعداد میں پاکستان کے اندر ایسے مقامات ہیں جو ان کے لیے مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کریں، اس خاص طور پہ اس سویلائزیشن کو پروموٹ کریں، تو کل کو کافی سارے ٹورسٹ ان مقامات کو دیکھنے آ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کے پاس سیاحت کی مد میں کافی سارا ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا اور آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حذیفہ بخاری کو۔ اللہ نگہبان۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، ساہیوال اسٹیٹس، اینڈ نیو پروجیکٹ ان عارفالہ ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم۔ The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300.